بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتاؤں مقام زینب کا، پہلی شبان بی بی زینب بنت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت بسعادت ہے۔ بی بی زینب کی ولادت کے حوالے سے یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے یہ صرف شبان میں اور پہلی شبان کو ہی کرنا ہے۔ یہ وظیفے 3 وظیفے میں پیش کر رہی ہوں۔ بی بی زینب کے حوالے سے بہت ہی مجرب، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جلالی عمل ہے، اور یہ ہر حاجت کی روانی اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ سارے نبیوں سے کہہ رہا وظیفہ و حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ میری دعا بھی یہی ہے۔ پہلی شبان بی بی زینب بنت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت بسعادت ہے، یعنی کہ حضرت علی کی بڑی بیٹیوں میں سب سے بڑی حضرت بی بی زینب کی ولادت آ رہی ہے۔ جب بی بی زینب کی ولادت ہوئی تو ان کا کوئی نام نہیں رکھا گیا، سب گھر والے چپ تھے اور رسول اکرم منتظر تھے۔ حضرت جبریل آئے اور رسول اکرم کو کہا کہ اس بچی کا نام خدا نے زینب رکھا ہے، یعنی باپ کی زینت، اور اس بچی نے تاریخ میں آگے ثابت بھی کیا کہ باپ کی زینت ہی بنی، اسلام کو بچایا، جیسے باپ حضرت علی ہمیشہ سے اسلام کو بچاتے رہے اور اسی طرح شہید ہوئے، تو اس بی بی نے بھی اپنے باپ کی ہی سنت کو پورا کیا، دین اسلام کو بچایا۔ آج ہم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس خدا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کو بچانے میں امام حسین کے ساتھ کی جو ساتھی ہے، جو شریکہ ہے جو کہیں، وہ بی بی زینب ہے۔ بی بی زینب کے 2 بڑے القاب ہیں، ان کو بھی سنتے جائیے، کیونکہ فضائل بی بی زینب تھوڑے بہت اگر پڑھ لیے جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ بی بی زینب کا پہلا لقب ہے ثانی زہرا، یعنی کہ بی بی زہرا، بی بی فاطمہ الزہرا کی دوسری مثل، یعنی دوسری بی بی زہرا، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کا اس کائنات میں دوسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ان کی جیسا، لیکن ان کی بڑی بیٹی کو ثانی زہرا کا لقب دیا گیا۔ اور دوسرا لقب ان کا ہے شریکۃ الحسین، یعنی کربلا کی فتح میں امام حسین کا اگر کوئی شریک کار ہے، ان کا کوئی شریک ان کے ساتھ ہے، تو وہ بی بی زینب ان کی بہن ہے۔ بی بی زینب کی ولادت کے حوالے سے یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے یہ صرف شبان میں اور پہلی شبان کو ہی کرنا ہے۔ یہ وظیفے 3 وظیفے میں پیش کر رہی ہوں۔ بی بی زینب کے حوالے سے بہت ہی مجرب، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جلالی عمل ہے، اور یہ ہر حاجت کی روانی اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ اس میں ہی کرنا ہے، مطلب آپ نے کسی بھی وقت، جب بھی آپ کو کسی بھی وقت مشکل پڑے، چاہے وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی تاریخ ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ 3 وظیفے ہیں، تینوں وظیفے غور سے سنیے، ان میں سے کوئی سا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو پہلا وظیفہ بہت ہی مختصر ہے، ایک دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف چھوٹا بڑا کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، سب سے بڑا درود ابراہیمی اور سب سے چھوٹا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ پڑھ کر آپ بی بی زینب کو ہدیہ کریں اور ان کے نام سے پروردگار عالم سے دعا مانگیں کہ بی بی زینب کا واسطہ ہے، پروردگار میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حاجت کیسے پوری ہوتی ہے۔ دوسرا وظیفہ، یہ بھی بہت پیارا وظیفہ ہے، یہ بھی بہت جلالی ہے، اور زیادہ تر علماء کرام اس کو کرتے ہیں اور اس کو ریفر بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو اپنی حاجت پوری کروانی ہے، اپنی حاجت پورا کرنا ہے، تو یہ عمل کرے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کو 100 دانے نہیں، یعنی کہ ایک تسبیح نہیں، بلکہ صرف 99 دفعہ 99 ٹائمز آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی سے بھی پڑھ لیجیے، اور وہ پڑھ کر آپ بی بی زینب کو ہدیہ کریں، اور پھر یہ منت مانیں کہ جو آخری جو درود شریف رہ گیا ہے 100واں، یعنی کہ 100 والا، یہ میں اس وقت آپ کو ہدیہ کروں گا یا کروں گی جب میری یہ حاجت پروردگار عالم آپ کی صدقے، بی بی زینب کے صدقے پوری کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور جیسے آپ کی حاجت پوری ہو تو وہ آخری درود شریف جو ایک ٹائم کا آپ کا رہ گیا وہ پڑھ کر بی بی کو ہدیہ کر دیں۔ آخری وظیفہ بہت ہی مجرب اور بہت ایسا وظیفہ ہے کہ اس کا تیر تو نشانے پہ لگے گا ہی لگے گا، لیکن تھوڑا طویل ہے، طویل سے مراد دن ہے اس کے، تو اس لیے اس کو ذرا غور سے سن لیجیے، کیونکہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ بی بی زینب کا جو نام ہے، جو ان کے عدد ہیں،
زینب نام کا عدد جو ہے وہ ہے 69. ٹھیک ہے، تو یہ 69 ڈیز کا ہی وظیفہ ہے. کرنا آپ کو یہ ہے کہ 69 ڈیز تک آپ نے روزانہ 69 ٹائمز درود پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پڑھ لیجئے، بڑا چھوٹا جیسا بھی چاہیں آپ، اور اس کو وہ ہدیہ کر دیں بی بی زینب کو. روزانہ 69 ڈیز تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے. کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن 69 ڈیز تک کرنا ہے، بیچ میں ناغا نہیں ہونا چاہیے. اور 69 یعنی روزانہ آپ نے 69 ٹائمز درود شریف پڑھیے، کوئی سا بھی، بیوی کو ہدیہ کریے. اور 69 جو ہے آپ نے روزانہ کرنسی جو آپ کی ہے، یعنی کہ $69، 69 روپیز، 69 درہم، 69 ریال، جو بھی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی جو کرنسی ہے، 69 آپ نے روپے لینے ہیں. اور آپ نے اس کو پھر آگے جو ہے وہ صدقہ کر دیں بی بی زینب کے نام پر. آپ چاہیں تو آپ 69 ڈیز تک ان کو پیسوں کو جمع کر لیں، تاکہ کسی زیادہ ہو جائیں گے پیسے اکٹھے تو وہ کسی مستحق کو آپ بی بی زینب کے نام پر اس کی مدد کر دیں اور دے دیں. پھر آپ بی بی کا نام دے لے کر پروردگار عالم سے حاجت طلب کریں. یقین مانے، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ 69 ڈے تک پورا ہو نہیں پاتا، لوگوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. ہفتہ بھر ہی گزرتا ہے اور لوگوں کی حاجت پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے جو ہے اثرات پوری ہونے کے اثرات دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو آپ نے 69 ڈیز اپنے کمپلیٹ کرنا ہے، بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور دوسری بات یہ کہ میری بچیاں اور میری بہنیں وہ جو ہے یہ عمل اپنے ایام خاص میں لازم کر سکتی ہیں. کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے. نہ آپ نے قرآن شریف کو پکڑنا ہے، نہ ہی آپ نے قرآن شریف کی آیتوں پہ ہاتھ رکھنا ہے. تو زبان تو پاک ہوتی ہے، تو آپ نے صرف 69 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور 69 روپیز اپنے صدقہ نکالنا ہے. تو وہ آپ نکال سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ نے 69 ڈیز اپنے پورے کرنے. آپ یہ عمل کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بی بی زینب کے نام پر پروردگار آپ کی جھولیاں بھر دے گا. کیونکہ میرے پروردگار عالم قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے. اور بی بی زینب وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہم مسلمانوں پر، اسلام پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا گھر بار، اپنا پردہ، اپنے بچے سب کچھ لٹا دیا. تو کیا پروردگار اس محسنہ کا بدلہ یہ نہیں دے گا، اس طرح سے نہیں اتارے گا کہ اس کے نام پر اگر کوئی فقیر اس کی بارگاہ میں آ کے مانگے تو وہ کیا اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں. میرا پروردگار تو محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، وہ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا. تو وہ لازم بی بی زینب کے نام پر آپ کی جھولیاں بھر دے گا. بس طریقہ آپ کو مانگنے آنے چاہیے، جو میں نے طریقہ ابھی آپ کو اس وظیفے میں بتایا، لازم کریے. اور آپ یقین مانیے جس کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں. آپ کی بھی کوئی حاجت پوری ہو تو لازم کمنٹ میں کریے، تاکہ لوگوں کو راہ ملے، حوصلہ ملے، اور یقین ہوتا چلا جائے کہ ہاں ان وظیفوں سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ بھی عمل کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آگے بھی شیئر کریے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. کیا بتا